انہوں نے غلط طریقے سے سندھ اسمبلی سے پاس کروایا ہے اپنی اکثریت کی بنیاد پر. اور اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوکل باڈیز کا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی پرسن ادر دین کونسل یعنی جو منتخب نہیں ہوگا وہ میئر بن سکتا ہے, ڈپٹی میئر بن سکتا ہے, ٹاؤن کا چیئرمین وائس چیئرمین بن سکتا ہے. اس موقع پر جب 15 جنوری کو الیکشن ہو چکا, اس کے بعد ضمنی انتخاب 7 مئی کو ہو چکا اور اب میئر کا الیکشن بالکل قریب ہے, ایسے موقع پر یہ قانون سازی کرنا پیپلز پارٹی کے اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہے اور یہ جمہوریت کے انتخابات کے اس میں شفافیت کے پورے عمل اور اس کی روح کے خلاف ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ جس کو میئر بننا ہے اور پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے تو یہ بات طے تھی ایکٹ میں کہ وہ کونسل کا ممبر ہوگا, گویا وہ یونین کمیٹی کا الیکشن لڑے, وہاں سے وہ اپنی پوری مہم چلائے اور مہم چلانے کے بعد پھر وہ ایلیجیبل ہو کہ وہ میئر بنے. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے نامزد کیا کہ آپ کو میئر بننا ہے, تو اس کے لیے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ یونین کمیٹی کا الیکشن لڑیں گے. ظاہر یونین کمیٹی کا الیکشن کوئی آسان الیکشن نہیں ہوتا, آپ کو لوگوں سے رابطہ کرنا ہوتا ہے, محلوں میں جانا ہوتا ہے, آپ کو کارنر میٹنگز کرنی ہوتی ہیں, ایک بہت بڑا وقت اس پہ لگتا ہے. اور میں جماعت اسلامی کا کراچی کا ظاہر امیر بھی تھا, مجھے پوری الیکشن کیمپین کو لیڈ بھی کرنا تھا, تو میرے لیے وہ موقع کہ جس میں ہم مزید کیمپین اپنی آگے بڑھا کر مطلوبہ نتائج حاصل کرتے اور مزید ہماری تعداد میں اضافہ ہوتا, ووٹوں میں اضافہ ہوتا, اس سے محروم کیا گیا اور محدود کیا گیا یونین کمیٹی میں, اس لیے کہ قانون تھا. لیکن اپنی مرضی کے بندے کو لانے کے لیے جو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں تھا, وہ منتخب ہی نہیں ہوا, تو اس کو اوپر سے لا کر آپ بٹھا دیں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, یہ جمہوریت کی روح نہیں ہے, یہ ظاہر مساوی حقوق نہیں ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کے اور جمہوری حقوق کے بھی خلاف ہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو تو آپ ایک مراحت دے دیں اور دوسری پارٹی کے لوگوں کے لیے کمپلسری دوسرا کام کر دیں. لہذا اس بنیاد پر بھی اور اس بنیاد پہ بھی کہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد قانون سازی کی جائے, یہ بدنیتی پر بھی مشتمل ہے اور تمام ان فیصلوں کی بھی نفی ہے جو اس حوالے سے مختلف کورٹس میں ہوتے رہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ مئی میں اس قانون کو پاس کروایا اور افیکٹو فرام 31 دسمبر 2021. تو آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کو اپنی بہت ساری قانونی مشتغافیاں جو یہ کر رہے ہیں اور بہت سارے کور حاصل کرنے کے لیے 2021 دسمبر سے انہوں نے اس کو افیکٹو کروایا, منظوری ابھی دی ہے 23 میں. اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہر وہ طریقہ اختیار کر رہی ہے جس میں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کرے, اپنی مرضی کی پوری مینجمنٹ کرے. تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا, اس لیے ہم نے عدالت عالیہ سے رجوع کیا ہے اور انشاءاللہ کل اس کی سماعت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پوری صورتحال شہر میں موجود ہے, جمہوریت کی روح کے مطابق اور الیکشن کے رولز کے مطابق, انتخابی عمل کے مطابق جماعت اسلامی کا میئر کامیاب ہونے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. نمبرز جس کے زیادہ ہیں اس کو جیتنا چاہیے, لیکن حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نمبرز تو جماعت اسلامی کے زیادہ ہیں ان کے میئر کے لیے, اس لیے کہ پی ٹی آئی نے حمایت کی ہے, لیکن جیتیں گے ہم. اور اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آئیں گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی فسطائیت, فاشزم کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اپنی بدترین فاشسٹ عمل کے ذریعے سے اس پورے الیکشن پر قبضہ کر رہی ہے. یہ ڈاکہ اور قبضہ ہے. اور میں وہ تمام لوگوں سے جو اس موضوع پر ڈسکشن کر رہے ہیں, جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے لوگوں کو خرید لیا, اگر پیپلز پارٹی نے لوگوں کو آنے سے روک دیا, تو پھر تو یہ ہو جائے گا, تو آپ کیسے کامیاب ہو سکیں گے اور آپ کیسے اپنی کامیابی کی بات کرتے ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے سارے اینکر, ایسے سارے میڈیا کے دوست, ایسے سارے تجزیہ نگار سب سے پہلے یہ بات کریں کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے, یہ ڈاکہ ہے اور ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہوتے ہیں, قبضہ کرنے والے
جو ہے قبضہ گیر ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو پہلے ڈاکو اور قبضہ گیر ڈکلیئر کریں. آپ جمہوریت کا دشمن ڈکلیئر کریں، جمہوریت کو پامال کرنے والا ڈکلیئر کریں، پھر مجھ سے کہیں کہ اگر یہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کیا کریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ تو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈپٹی میئر کیوں نہیں بن جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکوؤں کو قبول کرتے ہیں، آپ قبضہ گیروں کی طاقت اور فاشزم کو قبول کر کے یہ سوال ہم سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے، اور سب کو اجاگر کرنا چاہیے کہ شہر کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کل آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا کہ میں نے جیل میں رہ کر معیشت کا مطالعہ کیا ہے، اور میرے پاس ایسے گر ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے ریزروز ہیں وہ پتہ نہیں کتنے $100 بلین ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. آصف علی زرداری صاحب، کیا آپ پہلی مرتبہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں؟ آپ کی پارٹی سندھ میں آپ 50 سال سے آتے جاتے ہوئے حکومت کر رہے تھے، اب 15 سال سے مسلسل حکومت کر رہے ہیں. سندھ میں 18ویں ترمیم کے بعد سارے وسائل آپ کے پاس آتے ہیں. 7.5-8 ہزار ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ آپ نے اپنے بجٹوں میں پیش کیا ہے اور خرچے دکھائے ہیں. آصف علی زرداری صاحب، آپ کی معیشت اس پر کیا کہتی ہے کہ سندھ میں یہ 8 ہزار ارب روپے کہاں ہیں؟ یہ معیشت اس پر سوال نہیں اٹھاتی کہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ جا رہا ہے، کتابوں میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اس پر آپ نے کیا مطالعہ فرمایا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب، آپ کہتے ہیں ہم حالات کو بدل دیں گے، اور آپ نے اپنی مینجمنٹ کے ذریعے یہ تاثر بنانے کی کوشش کی کہ ہمارا میئر آئے گا تو ہم اتنے کام کر رہے ہیں، اتنے کام کر رہے ہیں، اتنی سڑکیں بنا رہے ہیں. جن سڑکوں کا نام لے رہے تھے مرتضیٰ وہاب صاحب، وہ تو صحافی کی مٹھی میں آ جاتی ہے جب تعمیر ہوتی ہے. یہ آپ کا حال ہے. اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو بلدیاتی میئر کام نہیں کر رہا، آپ کے ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے. خود 1 سال تقریباً مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر رہے، میئر کے اختیارات استعمال کیے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عباسی شہید اسپتال، اس میں MRI کی مشین بھی کام نہیں کر رہی، 2016 سے CT اسکین بھی کام نہیں کر رہا، تنخواہیں پوری نہیں مل رہی، سرجری نیورو کی نہیں ہو رہی، اور بہت ساری سرجریز نہیں ہو رہی ہیں. عباسی شہید اسپتال بہت بڑے علاقے کو کراچی کے کور کرتا ہے. آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ڈیولپمنٹ کریں گے؟ کر کیا رہے ہیں آپ؟ میں KMDC گیا، وہاں پتا چلا کہ جو وہاں کے ہاؤس ڈاکٹرز ہیں ان کو 45,000 روپے مل رہے ہیں، اور جو سندھ گورنمنٹ کے تحت ڈائریکٹ ہیں ان کو 69,000 روپے مل رہے ہیں. کیوں؟ کراچی کے بلدیہ آپ کے ماتحت ہے، ایڈمنسٹریٹر آپ کے ہیں، وزیر بلدیات آپ کے ہیں. یہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک آپ ابھی بھی کر رہے ہیں، تو آپ سے ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ اسی طرح سے جو پوسٹ گریجویٹ ہیں وہ 1 لاکھ روپے سے زائد اگر ان کو پیسے مل رہے ہیں تو یہاں پیسے ان کو 60,000 70,000 بھی نہیں مل رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے. اور وڈیرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر ٹی وی پر یہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کا میئر نہیں آیا تو چونکہ صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس وجہ سے وسائل نہیں ملیں گے. یہ سوال نہیں بنتا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اور پارٹی آئے گی تو ہم پیسے نہیں دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے والد صاحب کا ملک ہے؟ یہاں کوئی آئین ہے، یہاں قانون ہے، یہاں آئین کا آرٹیکل 140A ہے، بلدیات کی اپنے اختیارات ہیں. کسی پارٹی کا میئر ہونے کی وجہ سے آپ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر جعلی طریقے سے ہم نہیں آئے تو ہم فنڈ روک دیں گے. تم خدا بن بیٹھے ہو نعوذ باللہ، یہاں پر نہیں روک سکو گے اب تم ان فنڈز کو، اور اس جمہوریت کو تم اب مزید پامال نہیں کر سکو گے. انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میئر بنے گا. ان کے ہتھ کنڈے انشاءاللہ ان کے منہ پہ مارے جائیں گے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2016 سے MRI کی مشین تو بند ہے، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ اربوں روپے کے اشتہارات دینے کے لیے پیسے ان کے پاس موجود ہیں. یہ اشتہار نہیں دیتے 5 مشینیں MRI کی آ جاتی.
कराची के लोगों का कुछ भला हो जाता, लेकिन इन जालिमों ने हमारे टैक्सों के पैसों को लोगों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे टैक्सों के पैसों से इनके टैंकों में डॉलर बरामद होते हैं और फिर भी हमारे ऊपर आकर ये मुसल्लत हो जाते हैं। ये वडेरे और जागीरदार सामने किसी को भी रखें, चेहरा जिसका भी होगा, सहूलतकारी वो वडेरों की करेगा। वैसे भी पीपल्स पार्टी अब 40-50 छोटे बड़े वडेरों का और एक खानदान का नाम है, बाकी लोग तो मफाद के लिए आते हैं। इसलिए नंबर्स जिसके ज्यादा हैं मेयर उसी का बनेगा। ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे इनके मुंह पे पड़ेंगे। ये जमहूरियत पे कलंक का टीका लगाएंगे, पूरी दुनिया में इनको एक्सपोज किया जाएगा। और मैं उन तमाम लोगों से दरखास्त करता हूं कि वो कराची के 3.5 करोड़ लोगों के साथ खड़े हों जो तज्जिया निगार हैं, जो एंकर पर्सन हैं। हमें सवाल पूछता हूं, 193 कैसे हारेगा, 155 कैसे जीतेगा? मैं सवाल करता हूं, 9 लाख वोट ज्यादा होते हैं या 3 लाख वोट ज्यादा होते हैं? मैं सवाल करता हूं कि 15 साल में जो परफॉर्मेंस इनकी है, जो सड़कों का हाल है, पानी की अदम फराहमी है, सीवरेज का बदतरीन हाल है, इस पर यह सवाल क्यों नहीं होता कि आप एक ऐसी पार्टी हैं जिसने तबाह करके रख दिया है इस शहर कराची को, पूरे सिंध के आवाम को, तालीमी इदारों की सूरत हाल, अस्पतालों की सूरत हाल, यानी जिन अस्पतालों के इश्तिहारात पे अरबों रुपए लगा रहे हैं उन अस्पतालों का हाल आप जाकर देख लें। चंद वार्ड्स को एनजीओस के हवाले करके एनजीओस के पीछे छुप जाते हैं। ज़कात खैरात के पैसों से चल रहा है, हमारे टैक्सों के पैसे हड़प कर रहे हैं और कहते हैं कि हम मुल्क की मईशत ठीक करेंगे और कहते हैं कि हमारा मेयर होगा। नहीं होगा इंशाअल्लाह। इनका मेयर जमात इस्लामी का होगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। सही है सर, कोई शक?